السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا میرا درس ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے فرمان ہے، وان تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثا قلنا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہوگی؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ان کے رسولوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمران کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ محترم حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی، تو صحابہ کرام نے پوچھا، آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیر خواہی کس کے لیے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے کا مطلب، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، آپ کی توحید کا ہم اقرار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اور قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے ان احکام پر ہم عمل کریں، اور جن احکام سے منع کیا گیا ہے ان احکام سے رکیں، اور اس طرح سے اس کتاب کو عام کرنے، اس کو پھیلانے، اور اس کتاب کی دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس کتاب کو لوگوں میں پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ یہ کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں، آپ کے تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے کاموں میں ان کی مدد کریں، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت کریں، اور اسی طرح سے جب تک وہ نماز کا نظام قائم رکھیں اور کسی واضح کفر کے مرتکب نہ ہوں تو ہم ان کی فرما برداری کریں، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں سے محبت کریں، اپنے دل میں ان کے لیے محبت کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے ہم رب سے دعا کریں، ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہم خواہش مند رہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہوا۔ تو محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین
خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ حدیث بڑی جامع ہے، لہذا اس حدیث پر ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور دین میں جو خیر خواہی ہے ہم کو خیر خواہی کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔